یہ جو آزاداری میں جو ہمیں ٹریننگ ملی ہے تو کیا ہی وجہ ہے؟ یقیناً کمیاں ہمیشہ رہ جاتی ہیں. پہلے تو اس پر آپ فرمائیے کہ اس کے اثرات کیا ہونا چاہیے اور جو نہیں ہیں تو پھر اس کو ہم کیسے قابو میں پا سکتے ہیں. تو ابتدائی گفتگو کے لیے چلتے ہیں جناب آغا سید جون عابد زیدی صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور ٹاپک بھی بہت اہم ہے. ہم جو ہر سال ایام عذاب برپا کرتے ہیں، ہم ہر سال رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہیں، ہم ہر سال محرم کے مہینے کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر ان ایام کو گزارنے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ بہت ہی ضروری سوال ہے جو ہر ایک کو انفرادی طور پہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے. میں آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ ہی ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تھا، تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے تمام روزے قبول ہو گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے معلوم کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو تمہاری زندگی رمضان سے پہلے تھی، اگر رمضان کے بعد اس میں بہتری آئی ہے تو تمہارے روزے قبول ہو گئے، اور اگر رمضان کے گزرنے کے بعد تمہارے اندر کوئی بہتری نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے روزے نہیں رکھے، فاقے رکھے. تو ہمیں تو یعنی رمضان کا روزہ مہینہ ہو یا محرم کے ایام ہو، عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو، میں اپنے جمعے کے خطبات میں بھی یہی اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ جمعے کی نماز اٹینڈ کرنے آئیں یا جب بھی آپ مجلس حسین میں آئیں، نیت کریں کہ پروردگار، میں جو جمعے کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا میں جو بھی کوئی 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا میں مجلس حسین سننے آ رہا ہوں، نیت کریں کہ پروردگار یہ میری تبدیلی کا سبب بنے. تو اگر ہم اس اپروچ کے تحت کوئی چیز اٹینڈ کرتے ہیں، جس چیز کو اختیار کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا جو عمل ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن جب ہم نیت ہی نہیں کریں گے اور ہم روایتی انداز سے چیزوں کو سنیں گے محظوظ ہو کر اور گھر میں واپس آ جائیں گے اور دوبارہ نارمل زندگی گزاریں گے، تو پھر تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی. مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جب تک ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب آتا ہے انفرادی تبدیلی سے. معاشرے میں انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو بدلے. جب وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے تو پھر انقلاب کی طرف آگے جاتا ہے، تاکہ معاشرے میں انقلاب آئے. پہلے اپنی طرف آئے. ہمارے سابقہ صدر ہوتے تھے جن کا نام ضیاء الحق تھا، وہ ایران گئے، تو انہوں نے آیت اللہ خمینی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان میں بھی آپ کے ملک کی طرح انقلاب آئے. تو امام خمینی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ تو ان کے ذہن میں جو جواب آیا، انہوں نے جواب دے دیا کہ اتنا رقبہ ہے. تو امام خمینی مسکرا کر کہتے ہیں پہلے اپنے 6 فٹ کے قد میں انقلاب لے کے آؤ، پھر پورے پاکستان میں انقلاب لے کے آنا. بے شک بے شک. تو یہ انفرادی چیز ہے. یہ انفرادی طور پہ جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم جو ہے معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے. اگر میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہا تو میں اپنے گھر والوں کے اندر بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. میں نے رول ماڈل پہلے بننا ہے، پھر دوسروں کو جو ہے وہ درس دینا ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی جو ہے وہ عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جہاں تبدیلی کی بات آتی ہے تو وہ زیرو ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ دیکھیے فاروق بھائی، میں ایک چیز سوچ رہا تھا، ایک دن موازنہ کر رہا تھا کہ جو تبلیغ 1400 سال پہلے ہوئی، نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا، نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی کمیونیکیشن کے اتنے فاسٹ ذرائع تھے. کیا وجہ ہے جو تبلیغ 1400 سال پہلے ہوئی تھی اس کا اثر اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا؟
اب ہر چیز میسر ہے، کمیونیکیشن کے فاسٹسٹ طریقے جو اس وقت اویلیبل ہیں، اور پھر انٹرنیٹ ہے، ایک ایک منٹ کی خبر پوری دنیا کی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تبلیغ میں وہ اثر نہیں ہے؟ یہ ایک کریٹیکل کوشچن تھا جو میں نے اپنے آپ سے کیا اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ اس میں دیکھیں 1400 سال پہلے جو تبلیغ ہوئی، وہ تبلیغ تب ہوتی تھی جب انسان جو اچھی بات کرنے جا رہا ہے اس بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ پہلے کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ خود بنائے، اس کو ایز اے رول ماڈل ہونے کے ناطے دنیا کے آگے پیش کرے اپنے آپ کو، پھر جو ہے وہ تبلیغ کرے تو اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ اور اتنا اثر ہوا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں کہ الحمدللہ اب بھی وہی تبلیغ کے اثرات چل رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ جس طرح الحمدللہ جب تک، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم نے نبوت کا اعلان تب کیا 40 سال بعد۔ کیا کیا انہوں نے نبوت کے اعلان سے پہلے کہ وہ مشرکین میں بھی فیورٹ تھے کہ وہ امانتوں کے جو ہیں وہ امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ مددگار ہیں، لیکن ابھی تک حضور پاک نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک نے اپنی کریکٹر بلڈنگ کو اتنا سٹرونگ کر دیا کہ مشرکین بھی تعریفیں کرتے تھے۔ اور جب یہ چیز پورے ایریے میں، پورے علاقے میں، پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو گئی، تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اسی طرح آگے جو سلسلہ چلتا ہے، اور پھر امامت کا ہے، صحابہ کرام کا، کہ یہ لوگ پہلے اچھا عمل کر کے دکھاتے تھے، پھر اچھا عمل کرنے کو کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دی ہوئی جو تبلیغ ہے اس کا اثر آج تک ہے اور قیامت تک جائے گا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، ہر کوئی آپ کو نصیحت کرے گا، یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح کر لو، ویسے کر لو۔ ہر کوئی جو ہے وہ نظر آئے گا کہ وہ اسلامی تعلیمات کا چیمپئن ہے، لیکن جب آپ اس کی اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں گے تو اس میں وہ عمل دخل نظر ہی نہیں آئے گا جس کی وہ صاحب خود تبلیغ کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے قول و فعل میں جو تضاد نظر آتا ہے، جو انسان کہہ رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، پہلے وہ خود تو اس پہ عمل کرے۔ جب وہ خود ہی اس پہ عمل نہیں کر رہا تو جس بات کی وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کے اندر کتنا اثرات ہوں گے اس کے اندر۔ تو یہ فرق جو ہے نا، مجھے جو واضح نظر آیا نا، جو میں سوچ رہا تھا کہ ہر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود تبلیغ اتنی بے اثر کیوں ہے آج کل؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تبلیغ کرنے والا خود پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کر رہا جس کی وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جو ہم مجالس سنتے ہیں، اس میں ہم اکثر جو چیزیں سنتے ہیں اور ہم اس سے جو فیض یاب ہوتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں لے کے آئیں۔ دیکھیں، میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں دن رات رہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نماز نہ پڑھوں، میرا یہ رونا کام آئے گا؟ میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں دن رات رہوں لیکن اپنی بیوی کو پردہ نہ کراؤں، کیا یہ میرا رونا کام آئے گا؟ میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں دن رات رہوں، میرے بچے نمازی نہ ہوں، کیا یہ میرا رونا کام آئے گا؟ دیکھیں، رونے والا آنسو اگر معرفت کے ساتھ نہ نکلے آنکھ سے تو وہ خالی رونا ہی ہے، لیکن اگر آپ غم امام حسین میں رو رہے ہیں اور معرفت کے ساتھ رو رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر انقلابی تبدیلی آئے گی اور پھر آپ اپنے آپ کو نکھاریں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے امام بارگاہ جا کے مجلس سن کے آ رہا ہوں، میں نے اس سے حاصل کیا ہے؟ اچھا، یہ تو بات کے مراحل ہیں، ہم نے غالباً پہلے بھی ذکر کیا تھا
کہ یہ انتظامیہ کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، جس کو آپ ممبر پہ بٹھا رہے ہیں وہ ڈیلیور کیا کرے گا؟ وہ اچھی چیز ڈیلیور کرے گا تو میں اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکلی اپلائی کروں گا نا. جب کوئی ایسی چیز ڈیلیور ہی نہیں ہو رہی جس سے زندگی میں بہتر تبدیلی آئے تو پھر میں تبدیلی کہاں سے لاؤں؟ ٹھیک. تو آغاز تو تبدیلی کا شروع ہوتا ہے ممبر سے، کہ ممبر پہ بیٹھنے والا ممبر کا اہل ہو. جب وہ ممبر کا اہل ہوگا اور وہ چیزیں تعلیمات اہل بیت کے مطابق ڈیلیور کرے گا تو سننے والا اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مجلس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے فضائل کا اور آخری حصہ ہوتا ہے مصائب کا. لیکن جو درمیانہ حصہ ہے مسائل کا وہ کتنا ڈسکس ہوتا ہے؟ ہاں صحیح بات. اہل بیت کے تو فضائل سب کو معلوم ہے اور ریکال بھی کرنے چاہیے. مصائب جو ہیں وہ ہیں، نہ اپنے پاس سے نئے بنا سکتے ہیں نہ ان کو گھٹا سکتے ہیں. جو مسائل پڑھنے وہ پڑھنے ہیں. لیکن آج کل کے نوجوان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے حل کے لیے ممبر سے کتنی ڈسکشن ہوتی ہے. ہزاروں پاؤنڈ لاکھوں پاؤنڈ پاکستان میں لاکھوں روپے ایک مجلس کے دے دیے جاتے ہیں. کبھی یہ معلوم کیا کہ جو پڑھنے والا پڑھ کے گیا ہے اس سے آپ کی اولاد کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر فائدہ ہوا ہے تو بسم اللہ اس کو دوبارہ بلائیے، اس سے بار بار پڑھوائیے. لیکن اگر فائدہ نہیں ہوا ہے، الٹا نقصان ہوا ہے اور وہ آپ کے عقائد کو خراب کر کے چلا گیا ہے تو پھر اس کا جواب دے انتظامیہ بھی ہے، اس کا جواب دے وہ والدین بھی ہیں جو ایسی مجلس میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں جہاں ان کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اور اس کا جواب دے انڈیویجول پرسن بھی ہے جو وہاں جا کے مجلس سنتا ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کرتا اور پھر اپنی آواز بلند نہیں کرتا. یعنی ایک شخص غلط بول کے جا رہا ہے اور عقائد خراب کر رہا ہے، اس کے متعلق اگر آواز بھی بلند نہیں کر رہا نا تو وہ بھی قیامت والے دن جواب دے. بالکل تو صحیح، بالکل لرننگ صحیح. پروسیس، جو لرننگ صحیح. پروسیس ہے، انقلابی جی. تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے ممبر سے. اور ممبر جب اچھی چیز ڈیلیور کرے گا اور پھر سننے والا اگر اس اچھی چیز کو سنتا ہے اور پھر اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں اپلائی کرے گا تو پھر جو سیکنڈ درجہ ہے تربیت کا وہ پھر انفرادی آ جاتا ہے. پھر اس سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن کہ تم فلاں مجلس میں گئے تھے، تم نے اپنی زندگی میں اتنی مجالس سنی، تم نے اپنی زندگی میں اتنے جمعے کے خطبات سنے جس میں تقویٰ کا بار بار ذکر آیا، تم نے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی یہ چیزوں کو خالی سننا اور سن کے گھر آ جانا روایتی طور پر اور اپنی نارمل زندگی گزارنا، اس سے پھر تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تبھی آئے گی جب تک میں اپنے اندر تبدیلی لانے کا ارادہ نہ کر لوں. بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں اسکول جاؤں، یونیورسٹی جاؤں یا پی ایچ ڈی کروں یا ماسٹر ڈگری کروں، اگر میں پراپر بکس کا مطالعہ نہیں کروں گا تو اپنے اندر بہتری کیسے لاؤں گا؟ پراپر بکس کا مطالعہ کرنے کے لیے مجھے جدوجہد کرنی ہوگی، مجھے ریسرچ کرنی ہوگی، مجھے محنت کرنی ہوگی. پھر جا کر میں اس قابل ہوں گا کہ میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ایگزامز کلیئر کروں گا. لیکن اگر میں پڑھتا ہی نہیں، خالی ایڈمیشن لے لیتا ہوں تو میں پاس کیسے ہوں گا؟ اسی طرح ہم مجلس حسین میں آ تو گئے، ایڈمیشن لے لیا، بیٹھ گئے، لیکن ہم سبق حاصل نہیں کر رہے، اس تمام تر بالکل صحیح. سبق کو اپنی زندگی پہ اپلائی اچھا نہیں کر رہے اگر تو میں صاحب کامیاب. ابھی آپ نے فرمایا نا پاس کیسے ہوگا، اور ناظرین آپ کی ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو اور یقیناً دستک ضرور ہونی چاہیے. تمام ذہنوں کو ایک بار نوک کرنا چاہیے. ہم سب کو ایک بار اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ پاس کے لیے تھوڑا مارجن ہوتا ہے، کچھ غلطیوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے. یعنی جیسے ہمارے دور میں 100 میں سے 99 والا پاس نہیں ہوتا تھا، 30-40 والا بھی پاس ہوتا تھا. یعنی منیمم سے منیمم بھی کوئی اہلیت جو بھی ہوتی تھی اس کے لیے وہ پاس قرار دے دیا جاتا تھا.
यहाँ पर हमारे लिए क्या एक, क्योंकि ये तो एक, जितना भी आगे जाएं आप अपना, और मोमिन की जो सिफात हम उलमा कराम से सुनते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक आम मुझ जैसा या आम जो इस वक्त व्यूवर देख रहे हैं, वो क्या अपने अंदर बेसिक तब्दीली देखें? जैसे नमाज के बारे में है ना कि नमाज बेहयाई या बुरे कामों से रोकती है, तो बेसिक तो उसने वो बता दिया अल्लाह ताला ने कुरान में ही, लेकिन अजादारी से मुतालिक हमें जो बेसिक पासिंग मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए कि हम चले बहुत बड़े कोई मोमिन ना सही, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ औसाफ हम में आ जाए कि हम पासिंग लोगों में शामिल हो जाएं। उसमें सिंपल चीज ये कि सबसे पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, मायूस ना हो। ठीक है, अल्लाह बड़ा गफूर वाह है, वाह, ठीक है। वाह वाह, आप पहले अपनी जात को पहचाने कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है। देखिए, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ आपको इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ आपको मुसलमान बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको मोमिन बनाया है। वाह, यानी अगर इस बात को मैं सारा दिन शुक्राने के सजदे अदा करूं तो नाकाफी है। वो कादिर मुतलिक है, वो मुझे ऐसी जगह भी पैदा कर सकता था जहां मैं किसी चीज की पूजा कर रहा होता, ऐसा हो सकता था ना। लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, बिल्कुल सही, अल्लाह ने मुझे ऊपर करम किया, ना सिर्फ मुझे अपनी मोहब्बत दी बल्कि अहले बैत की मोहब्बत से भी नवाजा। क्या मैं इसका शुक्र अदा कर सकता हूँ? जब अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छी जगह किया है तो वहां पर अल्लाह भी तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैंने उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है क्या ना? अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा तो मैं फिर जवाबदेह हूं। तो अगर सिंपल पासिंग मार्क्स ही लेने हैं तो सिंपल इज दैट कि वक्त पर नमाज पढ़ ले, मजलिस हुसैन अटेंड करे, जिक्र हुसैन को फैलाए, लेकिन अपनी जिंदगी में ना रिश्तेदारों से कता कलामी करे, ना दोस्त यारों से जो है वो कता कलामी करे, मोहब्बत का पैगाम फैलाए, अगर उस पर कुछ वाजिबात हैं वो उसे अदा करे। बस सिंपल सी जिंदगी है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि इसको इम्प्लीमेंट तो करे अपने ऊपर। लेकिन ये कि मेरा अगर मातम पे जोर है तो मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरा अगर नमाज पे जोर है तो मैं मातम नहीं कर रहा। इन तफरीकों से निकलें बाहर, मातम भी करें, नमाज भी पढ़ें, वाजिबात भी अदा करें, जिक्र हुसैन भी करें। नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ें, चाहे आप मातम कर रहे हैं, ठीक है। नमाज पढ़ के दोबारा मातम शुरू करें। देखें, करबला में जंग हो रही है, करबला से बढ़ के कोई मार्का है? नहीं जी नहीं, करबला में जंग हो रही है, कहां से मिल सकता? करबला में जंग हो रही है, लेकिन इमाम हुसैन जंग रोक कर नमाज जोहर और असर पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन अल्लाह को कह सकते थे ना कि मैं आपके लिए तो जंग लड़ रहा हूं, मैं नमाज थोड़ी ठहर के पढ़ लूंगा। लेकिन इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज का वक्त हुआ जंग रोक कर नमाज पढ़ी है। तो अगर मातम हो रहा है और अजान का वक्त हो जाता है तो हमें मातम रोक कर नमाज पढ़नी चाहिए। तो हमारा यही अकीदा है ना। मैं एक सवाल करता हूँ कि जब हम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं तो लेडीज में बीबी आती हैं, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, ऐसे ही है ना। और जेंट्स में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आते हैं और बाकी मासूमीन की तशरीफ आवरी होती है जहां जहां भी फर्श अजाब बिछता है। ये हमारा अकीदा है ना। अब आप ये बताइए कि जब इनकी हाजिरी यकीनी है और ये हमारे मातम में भी शामिल हैं, ये हस्तियां, मातम हो रहा है, ये हस्तियां मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती है तो ये हस्तियां सबसे पहले क्या काम करेंगी? मातम को कंटिन्यू करेंगी या नमाज की तरफ जाएंगी? नमाज की तरफ, नमाज की तरफ जाएंगे। तो जिस तरफ इमाम जाएगा उसी तरफ हमारा रुख जाना चाहिए। ये एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल दी है। अगर ये समझ में आ जाए तो हम मकसद अज़ादारी इमाम हुसैन को समझने में कामयाब हो जाएंगे। असल में
اگر صاحب جو میری خواہش ہے نا، میں اس کو چڑھا کے دین کا ایک عمل بتا کے وہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میری خواہش ایک عمل کرنے کی خواہش ہے تو میں اسی کے اوپر چاہوں گا کہ وہ سب پہ حاوی ہو جائے. اور بہت سی ایسے مثالیں دی جائیں گی کہ جی دیکھیں وہ تو نبی کی نماز رک گئی تھی مولا امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے سجدے کے دوران، اور یہ اور اس قسم کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں. لیکن جو ایک بنیادی جو ایک تقاضا ہے یا جو ایک عام مومن کو جس وقت کے ساتھ جو کرنا ہے اس کو ہم اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہم فلاں چیز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو بہت سے علماء کرام بتاتے ہیں بھائی نماز تو جو ایک جو تراش خراش کر کے دی گئی ہے اس سے ہم بڑھا نہیں سکتے نہ گھٹا سکتے ہیں. اگر ہمیں زیادہ صورتیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ چھوڑ کے آپ آج پورا قرآن پڑھ لیں اور صرف سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، 113 صورتیں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو ٹکر لے لیتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم جو ایک احکامات ہیں وہ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر کیسے کریں کہ ہم تابع ہو جائیں، جو کہا گیا وہ بس اس کو بجا لائیں. ہماری دیکھیں جرات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چوچا کریں. جناب بات یہ ہے، جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول کریم سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اطاعت کرنی ہے. اس پہ میں نے خطبہ دیا ہے لاسٹ فرائیڈے کو ماشاء اللہ کہ ماشاء اللہ اطاعت کے بغیر محبت ناکافی ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح. میں 1000 دعویٰ کرتا رہوں اپنے پیرنٹ سے کہ مجھے اپنے پیرنٹ سے بہت محبت ہے، جی لیکن ہاں جو وہ کہہ رہے میں اس پر عمل نہیں کر رہا، تو میں صحیح اس ہے. محبت کو کہاں لے کے جاؤں؟ کیا فائدہ اس کا؟ صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. دوسری بات، جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں، تو وہاں ہماری خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی. وہاں ہمیں یہ نہیں کہنا بالکل چاہیے ٹھیک. کہ میرا یہ دل کر رہا ہے، میرا وہ دل کر رہا ہے. وہاں ہمیں وہی کرنا ہے جو امام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں اطاعت جو ہے وہ ہر چیز کو قبول کرنے کا نام ہے. جو کہہ دیا اس پہ بے عمل شک کرنا ہے، اس بے شک. طرف سے کچھ اچھا نہیں ایک کرنا. آغا صاحب ایک اور چیلنج بھی ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو امام کہہ رہے ہیں، تو ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، بلکہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو بتائی گئی ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں آپ ایسا کریں. تو اس کا بھی یقیناً پھر ظاہر ہے اس میں سے ہو سکتا ہے نہ، یقیناً ایسی کئی احادیث ہیں، ایسے کئی واقعے ہیں کہ جو گھڑے گئے ہیں، اور یقیناً ایسی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ائمہ کے نام سے منسوب کر دی گئی ہیں. تو یہاں پر یہ جو وہی پھر عالم والی بات ہو گئی، یا جو آپ کا سامنے ممبر پہ بندہ بیٹھا ہے اس نے ہی وہ چھانٹ کر دینا ہے نا، جو پیور اور جو سچا جو دین پہنچا ہے بغیر ملاوٹ کے. تو یہاں پھر ہم وہی پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ انہی ائمہ سے منسوب کر کے کوئی چیز دیں گے تو بندہ تو یہی کہے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے تو یہ تو پھر ائمہ نے کیا تو میں بھی کرتا ہوں. تو یہاں پر اب پھر بندہ پھنس جاتا ہے، عام بندہ میری طرح. ہم جیسے پہلے پھنسے رہے ہیں، کتنے کتنے سال پھنسے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی فلاں صحابی ہوتے، تو ہم تو اسی میں پھنسے رہے ہیں. تو اگر ممبر سے کوئی ایسے کہے گا کہ بھائی آپ چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ دیں اور بس آپ پاس ہیں، آپ نے تو کتنے اعمال بتا دیے نا کہ آپ عزاداری میں یہ بھی کریں وہ بھی کریں، لیکن ممبر پہ جب کہا جائے کہ جو اس چار دیواری میں آ گیا آپ کے اوپر پی لگ گیا، جیسے ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ کے پیچھے سٹیکر لگاتے نا پی، تو جاؤ ستے خیران ہے، کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جب پی ممبر سے لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے مولا ہم پہ مشکل کشا ہے، وہ ہمیں بغیر عمل کے وہ چاہیں تو پاس کر دیں، اور ہماری امید ہمارا عمل بھی ہے بھی کیا، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے نا. تو یہ یہاں پر ہم بہکنے کے زیادہ چانسز ہیں ہمارے، کہ ہم بس کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی میں نہیں. دیکھیں بات کریکٹنگ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ بس وہی بات. اب کچھ نہیں کرنا، اب مکتب اہل بیت پہ آ گئے ہیں تو سب پاس ہو گیا. یہاں جی ہاں قرآن کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13،
اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہے. واہ واہ. اور یہاں جب پرہیزگاری کی بات آتی ہے تو ہر اس عمل کی بات آ جاتی ہے جس پر عمل کرنا ہے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں ہم مکتب اہل بیت پہ آ گئے ہیں اب تو بس سب کچھ ختم، نہ نماز پڑھو نہ یہ کرو، ہم پہ جنت ملے گی، یہ اپروچ غلط ہے. مکتب اہل بیت میں آنے سے جنت ضرور ملے گی، لیکن ان تمام چیزوں کو بھی پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنا ہوگا جو واجب ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. واجبات کو ادا کیے بغیر جنت کا ملنا یہ ایک الگ سوالیہ نشان ہوگا. اگر جنت دیکھیں، جنت کے سردار کون ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. ایسے ہی ہے نا، کربلا میں جنگ روک کر نماز پڑھ رہے ہیں امام حسین. جی. جنت کا سردار خود جنگ روک کر نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرو. ٹھیک. یہ جنت کا سردار ہمیں میسج دے رہا ہے. جو خود جنت کا سردار ہے تو وہ نماز کو ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی میں یہیں سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جو بھی واجبات ہیں ان کو ادا کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. ریکوائرمنٹس، ٹرمز، کنڈیشنز ہم پوری کریں گے تو جنت ملے گی. بے شک بے شک.